اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں شاہد اب بتا دینا چاہیے، عہد نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ میری شادی ہوئی تھی مریم نے خاموشی سے سر جھکا لیا، لیکن صرف 2 سال کے لیے۔ اس نے حیرت سے عہد کی طرف دیکھا۔ میری اہلیہ بہت اچھی تھی، نرم مزاج، سمجھدار، مگر اللہ کو شاید ان کی ضرورت ہم سے زیادہ تھی۔ مریم کے لبوں سے بے اختیار نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک حادثے میں وہ دنیا سے چلی گئیں۔ لائبریری کی خاموشی اچانک بہت بھاری محسوس ہونے لگی۔ عہد ہلکا سا مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں برسوں کی تھکن شامل تھی۔ اس کے بعد زندگی چلتی رہی، بس جینا رک گیا۔ مریم کو پہلی بار احساس ہوا کہ انسان ہمیشہ وہ دکھ نہیں اٹھاتا جو دنیا کو نظر آتا ہے۔ کچھ غم ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں انسان خاموشی سے اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیتا ہے۔ آپ جانتی ہیں مریم کیا؟ میں نے شادی کے بعد اپنی تمام ڈائریاں جلا دی تھیں۔ کیوں؟ عہد نے پہلی بار اس کی طرف براہ راست دیکھا۔ کیونکہ ان میں آپ کا ذکر تھا۔ یہ جملہ سن کر مریم کی آنکھیں بے اختیار نم ہو گئیں۔ اور آپ؟ عہد نے ایک گہرا سانس لیا۔ اب سمجھ آیا ہے کہ بعض لوگوں کو بھلایا نہیں جاتا، صرف ان کے بغیر جینا سیکھ لیا جاتا ہے۔ مریم نے دوبارہ نظریں جھکا لیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس بات پر خوش ہونا چاہیے یا غمگین، کیونکہ زندگی نے انہیں دوبارہ تو ملا دیا تھا، مگر ان دونوں کے درمیان اب 5 سال، بے شمار خاموشیاں اور ایک پوری زندگی کھڑی تھی۔ جانے سے پہلے عہد نے آہستہ سے کہا، کیا آپ کل میرے ساتھ ایک جگہ چلیں گی؟ کہاں؟ وہاں جہاں میں نے پہلی بار آپ کے لیے دعا کی تھی۔ مریم حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ 5 سال پہلے اس نے عہد کے لیے دعا کی تھی، مگر اسے آج معلوم ہوا تھا کہ کوئی اور بھی تھا جو خاموشی سے اسی آسمان کے نیچے اسی کو اپنی دعا میں مانگ رہا تھا۔ وہ دعا جو کبھی قبول نہ ہوئی۔ کبھی انسان برسوں بعد یہ جانتا ہے کہ جس شخص سے محبت ہو اور وہ محبت کرتا ہے، اور جس محبت کو وہ یک طرفہ سمجھتا رہا، اس میں 2 دل برابر کے شریک تھے۔ اسی شام مریم وقت سے پہلے اپنے گھر پہنچ گئی، اور وہ ساری رات اسی بارے میں سوچتی رہی کہ عہد کیا اس کو اپنی دعاؤں میں مانگتا رہا۔ اور پھر اگلی صبح سے شام میں بدل گئی، اور شام وہ بہت جلدی پہنچ گئی اسی جگہ جہاں عہد نے اس کو آنے کے لیے کہا تھا۔ یہ شہر کی ایک بہت پرانی مسجد تھی، سادہ سی عمارت، سفید دیواریں، اور صحن میں کھڑا ایک پرانا برگد کا درخت۔ میں اکثر یہاں آیا کرتا تھا، عہد آہستہ سے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں مانگی گئی دعائیں مجھے ہمیشہ اللہ کے زیادہ قریب محسوس ہوتی تھیں۔ وہ دونوں مسجد کے صحن میں موجود ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ ہوا میں عجیب سا سکون تھا۔ آپ جانتی ہیں مریم، عہد کی آواز معقول سے زیادہ دھیمی تھی۔ جس دن آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اگر ہم کسی اور وقت ملتے تو کیا کہانی مختلف ہوتی، میں اسی دن بول نہیں پایا تھا۔ مریم خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ سچ یہ ہے کہ میں نے اپنی منگنی ختم کرنے کی بہت کوشش کی تھی۔ مریم کے چہرے کا یکدم رنگ بدل گیا۔ کیا؟ لیکن ابو بہت بیمار تھے، ان کی آخری خواہش تھی کہ میں اس رشتے کو نبھاؤں۔ عہد کی آنکھوں میں نمی صاف دکھائی دے رہی تھی، اور میں ان کی آخری خواہش کے سامنے ہار گیا۔ کچھ لمحوں تک صرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ پھر عہد نے جیب سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکالا۔ یہ کیا ہے؟ وہ خط جو میں نے آج سے 5 سال پہلے آپ کے لیے لکھا تھا۔ مریم کے ہاتھ بے اختیار کانپ گئے۔ لیکن میں نے یہ آپ کو کبھی نہیں دیا۔ کیوں؟ عہد ہلکا سا مسکرایا۔ کیونکہ بعض اعترافات وقت پر نہ کیے جائیں تو پھر وہ امانت بن جاتے ہیں۔ مریم نے آہستگی سے خط کھولا۔ اس پر چند سطریں لکھی ہوئی تھیں۔ مریم، اگر زندگی نے مجھے ایک اور موقع دیا تو میں اللہ سے صرف تمہیں مانگوں گا، اور اگر تمہیں کبھی میری قسمت میں نہ ہو سکی تو میں دعا کروں گا کہ تمہاری زندگی میں کبھی کوئی اداسی نہ آئے۔ مریم کی آنکھوں میں خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ 5 سال تک وہ خود کو ایک ادھوری دعا سمجھتی رہی تھی، جبکہ حقیقت یہ تھی وہ کسی اور کی سب سے خوبصورت دعا تھی۔ عہد، وہ مشکل ہی اتنا کہہ سکی تھی۔ عہد نے آہستگی سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ جانتی ہیں مریم، بعض دعائیں قبول نہیں ہوتی مگر وہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ مریم نے پہلی بار محسوس کیا کہ محبت کا سب سے خوبصورت روپ شاید یہی ہے، کسی کو کھو دینے کے بعد اسی کے لیے دل میں احترام باقی رہنا۔ اب مغرب کی اذان ہونا شروع ہو چکی تھی۔
ahad آہستہ سے کھڑا ہوا۔ چلیے نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ مریم نے خط کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ خط ان کی کہانی کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئے باب کا آغاز ہے۔